اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، ابرار نیک لوگ جن کے لیے جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ یہ ابرار نیک لوگ کون ہیں؟ ہمارے معاشرے اور ماحول میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ نفلیں پڑھتا ہو، بہت زیادہ تلاوت و ذکر میں مشغول رہتا ہو، وہ نیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، احسان ہے۔ لیکن ابرار کی تفسیر بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسے جلیل القدر تابعی ہیں کہ 120 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی تھی، اور ان کی سنت تحنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی تھی۔ تحنیک یہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کو کسی بزرگ کا، اللہ والے کا جھوٹا چکھایا جائے، ان کی برکات، ان کا مزاج بچے کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اور بھی اس کی بڑی برکتیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ان کی سنت تحنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی تھی۔ انہوں نے ابرار کی تفسیر فرمائی۔ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر۔ ابرار وہ لوگ ہیں جو چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے اور کسی گناہ سے خوش نہیں ہوتے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت والا کے شیخ، ہمارے دادا شیخ، ایک جگہ وضو کر رہے تھے، وہاں سے اٹھے دوسری جگہ چلے گئے، پھر وہاں سے اٹھے تیسری جگہ چلے گئے۔ خادم ساتھ تک پھر حضرت 3 جگہیں ہو گئیں۔ فرمایا جب وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے دیکھا وہاں پہ چونٹیاں گھوم رہی ہیں، ان کی لائن آ رہی ہے۔ مجھے جب میں وضو کروں گا، پانی گرے گا، یہ چونٹیاں آپ بکھر جائیں گی، آپس میں رشتہ داری ہوگی، بکھر جائیں گی، تکلیف ہوگی، اس لیے دوسری جگہ چلا گیا۔ تو دوسری جگہ چلا گیا، وہاں پہ بھی یہ صورتحال تھی، تو دوسری جگہ چھوڑ کے پھر تیسری جگہ چلا گیا جہاں پہ یہ نہیں تھا۔ یہ نام کے بھی ابرار تھے، کام کے بھی ابرار تھے۔ انسان کا پتہ تنہائی کی عبادات میں نہیں چلتا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت لاکھوں سال کی، لیکن اس کی شیطانیت اور ابلیسیت کب ظاہر ہوئی؟ جب اس کا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے پڑا، اس وقت پتہ چلا کہ یہ شیطان ابلیس ہے، سرکش ہے۔ اسی طرح تنہائی کی عبادات میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں یا اللہ بچائے شیطان کے راستے پر ہیں۔ جب مخلوق سے پالا پڑے گا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ذکر کے انوارات، عبادت کے انوارات کی وجہ سے اپنے نفس پہ، جذبات پہ قابو رکھتا ہے کہ نہیں، یا آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اپنی ذات سے کسی کو نہ جانی تکلیف دینی ہے، نہ اس کے مال کی تکلیف دینی ہے، نہ اس کے عزت اور آبرو کو تکلیف دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، مہربان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں امید ہے وہ معاف کر دیں گے، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ حدیث پاک کے اندر ایک شخص کے بارے میں مضمون وارد ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم کوئی صاحب قیامت کے دن آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ ساتھ ہوں گے، لوگ یہ سمجھیں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو اس وقت بندے جن کے انہوں نے حقوق ضائع کیے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی بکی تھی، دوسرا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرے پہ جھوٹی تہمتیں لگائی تھیں، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا۔ مختلف مطالبہ کرنے والے کھڑے ہوں گے اور اس کی نیکیاں لے لے کے سب کو دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے، تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے کے اس آدمی کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور وہ آدمی جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سیدھا جنت میں جائے گا، حقوق و لباس میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اللہ بچائے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔
تو پہلی چیز یہ ہو کہ جس طرح مال کا کمانا ضروری ہے تو چوروں سے ڈاکوں سے اس کا بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر یہاں پہ نیکیاں خوب کر رہے رمضان کے مہینے میں لیکن دوسروں کی غیبت کرتا ہے، غیبت کہا جاتا ہے سچی برائی کو جو کسی کی پیٹھ پیچھے ہو، تو 5 سپارے تلاوت ادھر کی اور وہاں پر ایک غیبت کر لی، وہ غیبت جب کر لی 5 سپارے اس کو مل جائیں گے تلاوت کے، اور آج 2 آدمیوں میں اس کو ذلیل کیا ہے، اللہ بچائے کل اولین آخرین کے مجمع میں سب کے سامنے یہ ذلیل ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت مقداد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند لوگ حضور کے مہمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر سے تشریف لاتے، امت کے بارے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہو رہا ہے، آپ دیر سے تشریف لاتے تو گھر میں آ کے سلام کرتے، لیکن ایسی آواز سے سلام کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جاگ رہا ہو تو وہ آپ کا سلام سن لے، اور اگر سو رہا ہو تو اس کی نیند خراب نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک حدیث پاک میں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو قام رویدا، آہستہ سے اٹھے، ومشى رویدا، آہستہ سے چلے، وفتح الباب رویدا، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اس حدیث پاک میں 5 سے 6 مرتبہ تقریباً رویدن کا لفظ ہے، آہستہ آہستہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند ایسا نہ ہو کہ نیند سے بیدار ہو جائے پھر ان کو وحشت اور گھبراہٹ ہو۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صحابہ تو ایسے تھے کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان فدا کرنے کو خوش قسمتی سعادت سمجھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اتنا اہتمام کیا کہ ہمارے کسی